ابن بطوطہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو مشہور سیاح اور مورخ ابن بطوطہ کے بارے میں بتاؤں گا، جو محمد بن تغلق کے دور حکومت میں ہندوستان آیا۔ ابن بطوطہ، جس کا پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ تھا اور جو مراکش کا رہنے والا تھا، اس نے ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ اس کے بعد شوق سیاحت نے اسے افریقہ کے علاوہ روس سے ترکی پہنچایا۔ اس نے عرب، ایران، شام، فلسطین، افغانستان اور ہندوستان کی سیاحت کی۔ 4 بار حج بیت اللہ سے مشرف ہوا۔ وہ محمد بن تغلق کے عہد میں ہندوستان آیا۔ سلطان نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور قاضی کے عہدے پر سرفراز کیا۔ پھر یہیں سے اسے ایک سفارتی مشن پر چین جانے کا حکم ملا۔ 28 سال کی عمر میں اس نے 75,000 میل کا سفر کیا۔ آخر میں فارس کے بادشاہ ابو حنان کے دربار میں آیا اور اس کے کہنے پر ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے کو کتاب کی شکل دی۔ اس نے اس کتاب کا نام عجائب الاسفارنی غرائب الدیار رکھا۔ یہ کتاب مختلف ممالک کی تاریخی و جغرافیائی حالات کا مجموعہ ہے۔ ابن بطوطہ 13 فروری 1304 کو مراکش کے ایک شہر نانگیر میں پیدا ہوا۔ وہ قرون وسطی کا عالمی تاریخی شہرت کا حامل سیاح تھا۔ اس نے ایک مایہ ناز سفر نامہ رحالہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں اس نے 75,000 میل کے سفر کی رویداد بیان کی۔ یہ سفر اس نے کبھی قافلوں کی شکل میں کیا اور کبھی تنہا کیا۔ اس درمیان اس نے کئی مسلم ممالک کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ سماٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گیا۔ ابن بطوطہ ایک عالمی گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ ابن بطوطہ ایک علمی گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے متعلق تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بھی اپنے بچپن اور آغاز جوانی میں اسلامی فقہ اور قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1325 میں جب اس کی عمر 21 برس تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے اس نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران اس نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک فقہا سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقیہ مکتب فکر سے متعلق جیت علم کے دروس میں بھی شریک ہوا۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث اسے علم فقہ میں کمال حاصل ہوا اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ منصب قضاء کے لیے اس نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچا لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم و تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر چل نکلا اور اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزرے گا۔ اپنے سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے، گورنروں سے، سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتا رہا۔ اس کے طویل سفروں کی داستانیں اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں ابن بطوطہ جہاں اپنے تفصیلی حالات بہت دلنشین انداز میں پیش کرتا، وہیں اگلے سفر کے لیے راستے کے ضروری سامان کا انتظام بھی کر لیتا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور دیگر معلومات کے دیگر ذرائع جو آج میسر ہیں نہیں ہوا کرتے تھے، اور دوسری دنیاؤں کے حالات اس طرح کے سیاحوں کی زبانی ہی معلوم ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی کسی سیاح کی آمد ہوتی تو لوگ، حکمران اور عوام، سب کا جم غفیر اس کے گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور سیاح کی زبانی ملک اور قریہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا۔ ایک طویل عرصے تک ابن بطوطہ افریقہ، صحرائے عرب اور وسط ایشیائی علاقوں میں سیاحت کرتا رہا۔ اس درمیان اس نے ریگستانی اور دریائی و سمندری ہر طرح کے راستے طے کیے۔ اس کی تحریروں کے مطابق اس نے صحرائے گوبی سے اٹھنے والے طوفان دیکھے، چنگیزی سرداروں سے بھی ملا۔ 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر سیاحت غالب آ گئی۔
اب کی بار اس نے سنا کہ ہندوستان کے دہلی شہر میں محمد بن تغلق نامی حکمراں برسر اقتدار ہے۔ اس نے محمد بن تغلق سے ملنے کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر اور ہمت باندھ لی۔ اس بار اس نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے و روسی علاقوں میں سمرقند بخارا سے ہوتا ہوا افغانستان اور پھر کوہ ہندوکش کو عبور کر کے وہ دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوا۔ جب وہ سرزمین ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا تو خود اس کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شہرہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سے تحفے اور ہدیے اسے پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی فصیلت علمی کے باعث اسے دہلی کا منصب قضا پیش کیا۔ سیاحت کرنے والا انسان قوم کی تاریخ اور جغرافیہ سے آگاہی حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاں نفسیاتی طور پر اعتماد نفسی حاصل ہوتا ہے، وہاں قائدانہ صلاحیتوں میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، اور انسان جب بھی کسی اجتماعی فیصلے کے مقام پر پہنچتا ہے تو دنیائے گزشتہ کی اسرار اور رموز اور تجربہ انسانیت اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ملک و قوم و ملت کے صحیح طرح رہنمائی کر پاتا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ سفر کے بعد قلم بند کیے جانے والے حالات آنے والی نسلوں کی امانت ہوتے ہیں اور گزرے ہوئے ایام کے حالات جاننے کا مستند ترین ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ اپنے شاندار ماضی کی طرح آئندہ بھی بامقصد سیاح پیدا کرتی رہے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔